صاف نظر آ رہا تھا کہ لباس کے بیان میں اس نے سراسر تک بندی سے کام لیا ہے۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا، اس نے وقوعہ کے روز ملزمہ کو اچھی طرح نہیں دیکھا یا پھر سرے سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اگر وقوعہ کے روز اس نے ملزمہ کو نہیں دیکھا تھا تو پھر ملزمہ کو گھر میں بٹھا کر جانے کے حوالے سے اس نے اتنا سنگین جھوٹ کیوں بولا تھا؟ اس کے جھوٹ اور جھوٹ کے مقاصد کی ایک ایک پرت اتارتے ہوئے میں نے کہا، نرگس صاحبہ، آپ کے سامنے والی پڑوسن ہما نے استغاثہ کے ایک گواہ کی حیثیت سے معزز عدالت کو ملزمہ کے لباس کے بارے میں تفصیلاً بتایا ہے، اور اس کیس کے انکوائری آفیسر نے گواہ کے بیان کی تصدیق بھی کی ہے۔ لیکن آپ کے لیے ایک بری خبر یہ ہے کہ آپ کا بیان کردہ لباس ملزمہ کے لباس سے لگا نہیں کھاتا۔ پھر میں نے اسے ملزمہ کے لباس کے بارے میں بتانے کے بعد پوچھا، آپ نے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا نرگس صاحبہ؟ میں نے کوئی جھوٹ میں نے نہیں بولا، وہ پھنکار سے مشابہ آواز میں بولی، گویا اس کے اعصاب میں ٹوٹ پھوٹ کا عمل چل نکلا تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے لباس کا رنگ میرے ذہن سے نکل گیا ہو۔ میں نے ملزمہ کو سرسری نظر سے دیکھا تھا، باریک بینی سے اس کے لباس کا ایکس رے نہیں کیا تھا۔ میں نے وار پر وار جاری رکھتے ہوئے بڑے دھیمے لہجے میں کہا، نرگس صاحبہ، ایک لباس پر ہی موقوف نہیں، اور بھی بہت سی باتیں آپ کے خلاف جا رہی ہیں۔ آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے معزز عدالت کو سب کچھ سچ سچ بتا دیں۔ میرے اس شوگر کوٹڈ دھیمے سے انداز نے اسے سلگا کر رکھ دیا۔ خاصے مشتعل انداز میں اس نے مجھ سے استفسار کیا، کون سی حقیقت؟ کیسا اعتراف؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ خود ہی سوال خود ہی جواب دیے جا رہی تھی۔ کون سی باتیں میرے خلاف جا رہی ہیں؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اسے بتایا، مثلاً یہ کہ آپ نے ابھی معزز عدالت کے روبرو بتایا ہے کہ وقوعہ کے روز آپ بچوں کو لے کر 8 بجے گھر سے نکلی تھیں، اور آپ کے بیان ہی کے مطابق اسی وقت ملزمہ آپ کے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ لیکن ہما ساؤل کا دعویٰ ہے کہ اس نے ٹھیک 8:30 بجے دستک کے جواب میں ملزمہ کے لیے گیٹ کھولا تھا۔ اس آدھے گھنٹے کے فرق کو آپ کہاں کھپائیں گی؟ اسے جہاں خلا نظر آیا کھپا ڈالا۔ بکھرے ہوئے لہجے میں بولی، وقت تو 15-20 منٹ آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے میں نے 8:15 کو 8 سمجھ لیا ہو اور ہما 8:15 کو 8:30 سمجھ بیٹھی ہو۔ ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات، کیا نہیں ہوتا؟ ابتدا میں مجھے نرگس کے اندر جو اعتماد دکھائی دیا، اب اس کی کوئی جھلک نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا میری کڑی جرح نے اسے بنیاد سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ صرف ہلانا میرا مقصد نہیں تھا، میں نے تو اسے زمین بوس ہوتے ہوئے دیکھنا تھا۔ لہٰذا جرح کی چکی کو اور رفتار دیتے ہوئے کہا، نرگس صاحبہ، بعض اوقات اتفاقاً ایسا ہو جاتا ہوگا، مگر آپ کے ساتھ معاملہ ذرا دوسری نوعیت کا ہے۔ آپ نے آدھے گھنٹے کے تفاوت کو بڑے بے ڈھنگے انداز میں کھپانے کی کوشش کی ہے۔ آدھا گھنٹہ ایسے نہیں کھپے گا، کیونکہ ہما ساؤل کے علاوہ میڈم صبیحہ کا بیان بھی آپ کی مخالفت میں جاتا ہے۔ میڈم صبیحہ؟ اس نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ وہ کیا کہتی ہیں؟ میڈم صبیحہ اس پرائیویٹ اسکول کی پرنسپل تھی جہاں ہما اور نرگس کے بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ میں نے پچھلے دنوں اس سے ایک بھرپور ملاقات کی تھی اور اسے اس بات کے لیے تیار کر لیا تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو میں گواہی کے لیے اس کو عدالت میں پیش بھی کروں گا۔ اس بھلی مانس عورت نے مجھے اپنے تعاون کا یقین دلوا دیا تھا۔ میں میڈم صبیحہ کو اس بات کی تصدیق کے لیے یہاں بلا سکتا ہوں کہ وقوعہ کے روز آپ ٹھیک 8 بجے اپنے بچوں کو لے کر سکول پہنچی تھی۔ سکول کا حاضری رجسٹر بھی اس بات کی گواہی دے گا۔ میڈم نے تمام ٹیچرز سے کہہ رکھا ہے کہ تاخیر سے آنے والے بچوں کی حاضری کے ساتھ پینسل کی مدد سے ایک مخصوص نشان بنا دیا کریں تاکہ عادی مجرم بچوں کے والدین کو سکول بلا کر تنبیہ کی جائے۔ میڈم کا یہ اصول مناسب ہے یا نامناسب، اس سے بحث نہیں، تاہم 25 فروری کی حاضری سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے بچے بر وقت سکول پہنچے تھے۔ اب آپ کیا فرمائیں گی؟ میں سمجھ گئی ہوں، وہ غصے کی شدت کے باعث لکنت زدہ انداز میں بولی، آپ مجھے گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نہیں نرگس صاحبہ، میں نے متانت سے کہا، حالات و واقعات اور حقائق آپ کو گھیرنے کے لیے بےتاب دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کی قسمت دغا دے رہی ہے، میں تو محض اپنی موکل کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ یکدم آپے سے باہر نکل آئی۔ نہایت ہی غصیلے انداز میں اس نے مجھے دھمکی دیتے ہوئے کہا،
بیگ کے بچے، میں تمہیں دیکھ لوں گی اور تمہاری اس حرافہ موکل کو بھی۔ تمہیں پتہ نہیں میرا بابا اپنے گاؤں کا وڈیرا ہے، وہ تم لوگوں کو چٹکیوں میں مسل کر رکھ دے گا۔ نرگس کے جارحانہ، نامعقول اور دھمکی بھرے انداز نے جج کو معاملے کی تہہ تک پہنچا دیا۔ میں نے ضبط کے بندھن کو ہاتھ سے نہیں چھوٹنے دیا، کیونکہ اسی میں میری کامیابی لکھی ہوئی تھی۔ میرے لیے اطمینان کی بات یہ تھی کہ جج نرگس کی طرف سے کھٹک گیا تھا۔ میں نرگس کو دھیرے دھیرے سہلاتے ہوئے اس حد تک گرم کر چکا تھا کہ بس اب صرف ایک ہی کاری ضرب کی ضرورت تھی، اور میں نے وہ کاری ضرب لگا دی۔ ٹھیک ہے، میں نے معتدل انداز میں کہا، میں مرنے سے نہیں ڈرتا، لیکن مجھے تم اپنے باپ کی چٹکیوں میں مسلوانے سے پہلے یہ تو بتا دو، وقوعہ کے روز صبح میری موکل کو وہ پراسرار فون کال کس نے کی تھی؟ وہ غصے کی شدت سے دھاڑی۔ میں نے بتایا ہے نا، میں کسی لاکھو پاکھو کو نہیں جانتی۔ بولتے بولتے وہ اچانک یوں رک گئی، جیسے دانتوں نے زبان کو بھینچ کر وارننگ دی ہو کہ آگے مت بولنا ورنہ۔ خاموش ہوتے ہی وہ وحشت زدہ نظر سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ لفظ زبان سے اور تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ تھینک یو نرگس، تم نے تو بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ حالانکہ پہلے میرے ایک ایسے ہی سوال کے جواب میں تم اس پراسرار فون کرنے والے کے بارے میں اپنی لا علمی اور ناواقفیت کا اظہار کر چکی ہو۔ میں نے پہلے بھی اور اب بھی کہیں لاکھو کا نام کوٹ نہیں کیا، محض پراسرار فون کرنے والا کے لفظ استعمال کیے ہیں، لیکن اب بے ساختہ تمہاری زبان سے لاکھو کا نام نکلا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ پراسرار فون کال میری موکل کو پھنسانے کے لیے لاکھو نے کی تھی۔ کیوں اور کس کے اشارے پر، اس حقیقت کا پتہ چلانا پولیس کا کام ہے، اور تم اچھی طرح جانتی ہو نرگس بی بی، پولیس کس طرح حقیقت کو بے نقاب کرتی ہے۔ نرگس کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا، وہ دہشت بھری نظر سے عدالت میں موجود ایک ایک شخص کو دیکھ رہی تھی۔ انہی چہروں میں ایک چہرہ اس کے مددگار یعنی وکیل استغاثہ کا بھی تھا، مگر اس کی صورت کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا بے ساختہ نرگس کی زبان سے پھسلنے والی سچائی نے اس کے تعزیے ٹھنڈے ٹھار کر دیے تھے۔ میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، اب تک اس کیس کے سلسلے میں جو کارروائی ہوئی ہے، اس کی روشنی میں میری موکل تابندہ کہیں بھی قصوروار دکھائی نہیں دیتی۔ استغاثہ کی سب سے اہم گواہ نرگس نے معزز عدالت کے سامنے جو سچ اگلا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنے شوہر کے قاتل سے بخوبی آگاہ ہے۔ لاکھو نامی ایک فتنہ پرور شخص کا کردار عدالت کے سامنے واضح ہو چکا ہے، اور یہ بات بھی ڈھکی چھپی نہیں رہی کہ نرگس اور لاکھو کے درمیان کوئی گہرا تعلق ہے۔ لہٰذا میں عدالت سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ وہ پولیس کو اس بات کی پابند کرے کہ وہ نرگس اور لاکھو کو شامل تفتیش کر کے ان کی زبان سے مزید سچ اگلوانے کی کوشش کریں۔ میں لمحہ بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا، یور آنر، اس کے ساتھ ہی میں عدالت سے یہ درخواست بھی کروں گا کہ وہ میری موکل کو باعزت بری کرنے کے احکام صادر فرمائے۔ دیٹس آل یور آنر۔ جج نے میری موکل کو تو رہا نہیں کیا، تاہم نرگس اور لاکھو کی گرفتاری کے احکام صادر کر دیے۔ اس کے ساتھ ہی پولیس کو تاکید کر دی کہ وہ جلد از جلد اس معاملے کی تفتیش کر کے رپورٹ پیش کرے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کے لڑے گئے مقدمات میں سے ایک دلچسپ مقدمے کی روداد، جس کا نام ہے حساب برابر۔ یہ اس سلسلے کی آخری قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ پولیس نے اس سلسلے میں کچھ زیادہ ہی سرگرمی دکھائی۔ انہیں بڑے واضح اشارے مل چکے تھے، لہٰذا لاکھو اور نرگس کی زبان کھلوانے کے لیے انہیں زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی۔ نرگس نے اپنے شوہر کے قتل کا اعتراف کرتے ہوئے جو بیان دیا، میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مفاد پرست لاکھو نے وسیم اور آفتاب حسین کو نچوڑنے کے بعد کلیم درانی کا رخ کیا۔ جب یہ فتنہ تھوڑا جوان ہوا اور کلیم درانی سے اسے مزید کوئی امید نہ رہی تو وہ بڑی ہوشیاری سے قادر بخش کی گود میں جا بیٹھا۔ اس وقت تک نرگس اپنے دونوں بچوں کے ساتھ کراچی شفٹ ہو چکی تھی۔ لاکھو کی نوکری بھی چونکہ کراچی ہی میں تھی، لہٰذا قادر بخش نے اسے مستقل یہ ڈیوٹی سونپ دی کہ وہ نرگس کی خیر خبر رکھنے کے ساتھ ساتھ وسیم پر بھی گہری نگاہ رکھے۔ قادر بخش وسیم اور تابندہ کی طرف سے مطمئن نہیں تھا،
لاکھو پہلے اپنے فائدے کی خاطر وسیم کے لیے کام کرتا رہا تھا اور اب اس کے خلاف سرگرم عمل تھا۔ دراصل لاکھو جیسے لوگ کسی کے وفادار نہیں ہوتے، یہ صرف اور صرف اپنے مفاد پر نظر رکھتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر اپنے قریب ترین رشتے کو بھی کٹوا ڈالتے ہیں۔ لاکھو اکثر و بیشتر مناسب موقع دیکھ کر نرگس سے ملنے کے لیے بھی آ جاتا تھا۔ وسیم اور بچوں کو اس کی آمد کی خبر نہیں تھی۔ نرگس کو لاکھو کے دم سے بڑا اطمینان تھا اور وہ اس پر بہت زیادہ انحصار کرنے لگی تھی، چنانچہ وہ اسے اپنے اور وسیم کے درمیان ہونے والے جھگڑوں کے بارے میں بھی بتاتی رہتی تھی۔ نرگس نے اقرار کیا کہ آخری دنوں میں ان کے درمیان کشیدگی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، بلکہ ایک روز تو وسیم نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ نرگس کو طلاق دے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تابندہ کے پاس چلا جائے گا۔ اس موقع پر نرگس سے ایک سنگین غلطی ہو گئی۔ اسے خوش اسلوبی سے اس معاملے کو ٹیکل کرنا چاہیے تھا یا پھر فوری طور پر اپنے باپ کو وسیم کی دھمکی سے آگاہ کر دیتی، لیکن اس نے اپنے غمگسار لاکھو کے ذہن اور دل کا بوجھ ہلکا کر لیا۔ لاکھو کے شیطانی ذہن میں ایک فتنہ پروری جاگ اٹھی اور نرگس کو اس نے یہ کہتے ہوئے اپنے سنگین خیالات سے آگاہ کر دیا کہ ادی، اس طرح سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی سلامت رہے گی۔ نرگس نے جلاپے اور جوش انتقام میں مزید حماقت کا ثبوت یہ دیا کہ لاکھو کی پلاننگ پر عمل کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ اس خطرناک منصوبے کے مطابق لاکھو نے فون کر کے تابندہ کو FC ایریا سے محمود آباد پہنچانا تھا۔ اس وقت نرگس گھر پر موجود نہ ہوتی۔ لاکھو کو جائے واردات کے آس پاس ہی موجود رہنا تھا۔ جب تابندہ مطمئن یا غیر مطمئن ہو کر واپس چلی جاتی تو لاکھو نرگس کو اس کے بارے میں بتا دیتا۔ وہ گھر آتی اور خاموشی سے اپنے شوہر کا کام تمام کر دیتی۔ فائرنگ کو بے آواز بنانے کے لیے لاکھو ہی نے اسے سائلنسر بھی مہیا کیا تھا۔ وہ گھر میں رکھے ہوئے وسیم کے ریوالور سے واقف تھی۔ پھر سب کچھ لاکھو کے شیطانی منصوبے کے عین مطابق ہوا۔ نرگس وسیم کو مرا ہوا تو دیکھ سکتی تھی، مگر یہ اسے گوارا نہیں تھا کہ وہ اسے طلاق دے کر اس کی سوتن کا ہو جائے۔ جذبہ انتقام احساس محرومی سے جنم لیتا ہے، اور اگر انسان کے آس پاس لاکھو جیسے شیطان صفت افراد موجود ہوں تو پھر اس جذبے کو وہ ہوا ملتی ہے کہ تباہی اور بربادی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ نرگس بھی اسی طرح تباہ ہوئی تھی اور برباد بھی۔ نرگس سزا سننے کے بعد جب جیل کی گاڑی کی طرف جا رہی تھی تو میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے پوچھ لیا، اے نادان اور بے وقوف عورت، تم نے اپنے شوہر کو قتل کیوں کیا؟ اس نے ایک جھٹکے سے گردن گھما کر میری جانب دیکھا اور مزید حماقت کا ثبوت دیتے ہوئے بڑے فخریہ لہجے میں بولی، تمہاری موکل نے عارضی طور پر مجھ سے میرا شوہر چھین لیا تھا۔ دیکھ لو، میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے شوہر سے محروم کر دیا۔ حساب برابر ہو گیا۔ بات ختم کرتے ہی وہ جیل کی گاڑی کی سمت بڑھ گئی۔ لاکھو کو اس سے پہلے ہی گاڑی کے اندر بٹھایا جا چکا تھا۔ میں کافی دیر تک نرگس کے الفاظ پر غور کرتا رہا، لیکن سمجھ میں نہ آیا کہ حساب کیسے برابر ہو گیا۔ وہ آتش انتقام کو سرد کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلی گئی تھی، لیکن ان دو معصوم جانوں کا کیا قصور تھا جنہیں زندگی بھر کے لیے باپ کے سائے سے محروم ہونا پڑا؟ میں حساب میں خاصا کمزور ہوں۔ سامعین سے گزارش ہے کہ وہ نرگس کے فلسفے پر غور فرمائیں، اور اگر ان کی سمجھ میں آ جائے کہ حساب برابر کیسے ہو گیا تو ازراہ مہربانی مجھے بھی بتا دیں۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ آخری پیشی پر عدالت نے میری موکل تابندہ کو بے گناہ اور بے قصور جانتے ہوئے باعزت بری کر دیا تھا۔ وہ اپنی بریت پر دھواں دھار روئی تھی۔ عدالت میں موجود افراد اس کے اس رد عمل پر حیرت زدہ تھے۔ وہ مسکرانے اور خوش ہونے کے بجائے زار و قطار رو رہی تھی۔ ایسا نظارہ کسی نے کاہے کو دیکھا ہوگا۔ وہ خوشی کے نہیں دکھ کے آنسو تھے، پچھتاوے اور محرومی کے آنسو تھے۔ یہ جان کر کہ اس کا دل پھٹ گیا تھا کہ وسیم اس سے سچی محبت کرتا تھا اور زندگی کے آخری لمحات میں وہ واقعی سچ بول رہا تھا۔ اس نے نرگس کو چھوڑ کر سدا کے لیے اس کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ لوگ سمجھ رہے تھے شاید وہ شادی مرگ جیسی کیفیت سے گزر رہی ہے۔ کوئی اس کے دل میں جھانک کر وہاں پھیلنے والی تباہ کاری کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ یہ آنسو بڑے ظالم اور بے زبان ہوتے ہیں۔ کچھ پتہ نہیں چلتا خون جگر کس کے لیے آنکھوں سے بہہ گیا۔